اسلام میں اس کی سزا بہت سخت ہے. کرنے والا اور جو یہ کام کروا رہا ہے دونوں کو کیا کر دو؟ بولو نا بھائی, قتل کر دو. تو کرنے والے کی سزا بھی قتل نبی نے فرمائی, اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے. تو اس لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور ان کی سزا ڈبل ہونی چاہیے ان جیسے لوگوں کی, اس لیے کہ دین کا لیبل لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ جرم کر رہے ہیں. میں نے اس لیے دیر سے بیان کیا, مجھے صحیح صورتحال پتہ نہیں چل رہی تھی ہوا کیا ہے. میں اسی سے دھوکے میں آیا تھا, میں نے کہا شاید سچ بول رہے ہوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کون جھوٹ بولتا ہے. وہ کہ ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو معاشرے میں لڑکوں سے جو ایک اسکینڈل چل رہا ہے آج کل, ایک مدرسے کے کسی مولانا صاحب کا بچے کے ساتھ بدفعلی کے بارے میں. تو یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے مدرسے کے مولانا صاحب کا, ان کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک بار نہیں, ان کو درجنوں بار محترم کو تنبیہ کی گئی تھی اور ان کی کمپلینس کی گئی ہیں, اس کے باوجود بھی یہ سدھرے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں شرعی گواہوں کے ساتھ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اور اگر شرعی گواہ نہیں ہے تو جو بھی جدید ذرائع ہیں کسی حقیقت تک پہنچنے کے, ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ریکارڈنگ دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ سزا لازمی ملنی چاہیے ایسی صورت میں جب ایک چیز کیا ہو گئی ہے, ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے. اور ظاہر بھی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ظاہر ہوئی ہے کہ اطلاعات یہ ہیں جو ہمارے جو بھی ذرائع تھے جہاں سے ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ایک بار نہیں, یہ بار 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 تنبیہ کی گئی ہے, بار بار تنبیہ کی گئی ہے, بار بار بتایا گیا ہے. کمپلین تھانے تک میں لوگوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ صاحب یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں تو بہت پہلے کارروائی ہو جانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ جرم آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے. یہ ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے. یہ جہاں اس طرح کے بندے ہوں گے 10 لوگوں کو اس بیماری کے اندر مبتلا کریں گے. لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری پھیلی ہے اچانک تھوڑی سب سارے اس طرح کے ہو گئے تھے. پہلے ایک آدمی نے دوسرے کو خراب کیا, دوسرے نے تیسرے کو, تیسرے نے چوتھے کو, ہوتے ہوتے پوری قوم اس جرم کے اندر مبتلا ہو گئی. تو اس لیے اسلام میں اس کی سزا بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے ترمذی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 مردوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھو تو آپ نے فرمایا فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ, کرنے والا اور جو یہ کام کروا رہا ہے دونوں کو کیا کر دو؟ بولو نا بھائی, قتل کر دو. تو کرنے والے کی سزا بھی قتل نبی نے فرمائی, اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے. یہ نہیں کہ جو کرنے والا ہے وہ تو سزا ہوگی, جو کروانے والا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہے, اس کی سزا بھی قتل ہے. تو اور دوسری بات اس میں یہ کہ مدرسے کے مولانا ہیں یا غیر مولانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعتها, فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. تو اس لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان کی سزا ڈبل ہونی چاہیے ان جیسے لوگوں کی, اس لیے کہ دین کا لیبل لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ جرم کر رہے ہیں. ایک عام آدمی جرم کرے ایک الگ چیز ہے, اور آپ دین, اور پھر چلو بند کمرے میں کبھی جرم کیا ہوتا, کمپلین ہوتی, شاید اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا کہ یار غلط ہو گیا. اول تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ سے تو ایک دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بار بار جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, جو جہاں تک میں جانتا ہوں, بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے, بار بار کمپلین ہو رہی ہے, مگر ایک آدمی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو پھر تو بھائی سزا بنتی ہے, اور ٹھیک ٹھاک سزا بنتی ہے, ڈبل سزا ہونی چاہیے, ایک جرم کی اور ایک آپ دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے, دینی مدارس بدنام ہو رہے ہیں, علماء بدنام ہو رہے ہیں. تو سزا بھی ہونی چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی سزا کی نسبت سخت سزا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کو سزا ہونی چاہیے جو ان جیسے واقعات کی بیس پہ تمام مدارس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, یہ واقعہ لاہور میں ہوا اور جنہوں نے کیا وہ لاہوری ہیں. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ
کسی کراچی والے کو لاہور سے کوئی ٹھڑک ہو اور وہ کہے کس لوگوں کو بدنام کرتا پھر لاہوری غلط ہوتے ہیں، لاہوری غلط ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ سامنے آئے کہ دیکھو لاہوری نے کیا کیا، اس سے پتہ چلتا ہے لاہوری ایسے ہوتے ہیں. لاہور والوں کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بھائی ہم نے کب ساری دنیا کے ہر آدمی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ لاہور میں جو گند ہو ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے. اگر یہ صاحب کراچی کے ہوتے یا پشاور کے ہوتے اور کسی کو پشاور والوں سے ویسے ہی ٹھڑک ہے، بغض ہے، وہ پشاور کو ویسے ہی بدنام کرتا پھرتا ہے کہ وہ یوں ہوتے ہیں، وہ یوں ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ پشاور میں ہوتا اور وہ صاحب پشاور کے ہوتے، پشتو اسپیکنگ ہوتے، اور کوئی اس بیس پہ کہتا ہے کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے نا پشاور والے ایسے ہوتے ہیں، تو پشاور والے چھوڑتے اس کو؟ بولو بھائی. وہ کہتے ہیں کیا دنیا میں جو جرم پشاور میں ہو رہا ہے تو کیا پورا پشاور اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اگر کسی کو کراچی سے ٹھڑک ہے یا اردو اسپیکنگ سے ٹھڑک ہے اور یہ مولانا صاحب کراچی میں ہوتے، اردو اسپیکنگ ہوتے، اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اردو اسپیکنگ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست ہوتی؟ تو اگر کسی مدرسے میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس بیس پہ یہ کہنا کہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں، قاری لوگ ایسے ہوتے ہیں، مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح جہالت ہے جیسے کوئی اس بیس پر یہ الزام لگائے کہ لاہور والے ایسے ہوتے ہیں. لاہور والے نہیں چھوڑیں گے اس کو، وہ کہیں گے پہلے ایسے تھے نہیں تھے، اب جو ہے نا تیرے ساتھ ہم ایسے ہی ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو اسی طرح جس کو اپنی جس کے خلاف بغض نکالنا ہے نا وہ یہاں بیٹھ کے نکال رہا ہے. ایک جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے کیونکہ ایک دینی ادارے میں ہو رہا ہے اور ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے، اور افسوس اس پر ہوا ہے کہ دینی کتاب ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. دینی کتاب ہاتھ میں، یہ تو کفر ہے نا ایک طرح کا. تو اس لیے نہ ہم اس جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم قابل معافی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ سزا یقیناً ملنی چاہیے، اس کے خلاف جتنا احتجاج کیا جائے کم ہے. لیکن ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ بات بہرحال کھوپڑی کے اندر بٹھا لیں کہ کسی کے جرم پہ خوشیاں منانا اس کا بہرحال کوئی تک نہیں بنتا. یہ غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا. تو چاہے کوئی لبرل آدمی کرے بلکہ کوئی غیر مسلم بھی کرے، اگر کسی کا پرسنل ہے تو شریعت میں پردہ ڈالنے کا حکم ہے. لیکن اگر جرم پھیل رہا ہے متعدد، جیسے کہ یہاں تھا، یہ تو پھیل رہا تھا نا باقاعدہ، اور محترم کو تنبیہ بھی کی گئی ہے بار بار، اور پھر پہلا بیان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے جناب وہ نشہ کرایا گیا تھا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں اسی سے دھوکے میں آیا تھا، میں نے کہا شاید سچ بول رہے ہوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کون جھوٹ بولتا ہے. وہ پھر بعد میں لوگوں نے اور ویڈیوز بھیجی، پتہ چلا کہ یہ سب ڈرامہ ہے نشے وشے کا. تو اور یہ جو ملک میں یہ انارکی پھیل رہی ہے نا، چاہے وہ ریپ کے واقعات ہو، بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات، یا وہ جو ہائی وے پہ ہوئے خاتون کے ساتھ واقعہ، ہم بار بار گورنمنٹ سے مطالبہ دیکھو جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے، مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے، یونیورسٹی میں بھی ہو سکتا ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے. آج تک کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کالجوں کو بند کیا جائے. کراچی یونیورسٹی میں کتنے واقعات اطلاعات آتی رہتی ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یونیورسٹی کو بم سے اڑا دو یا بند کر دو. ہم نے کہا کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو ختم کرو. تو جرم کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ اسباب کیا ہیں، ان اسباب کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے. ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب شرعی سزاؤں کا نافذ نہ ہونا. صحابہ کے دور میں مرد سے بدفعلی کرنے والے دونوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ قتل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ صحابہ میں یہ مرض بالکل بھی نہیں تھا، وہ لوگ جلدی نکاح کے عادی تھے. یہ ساری بدماشیاں دیر سی شادی کے نتیجے پیدا ہوتی ہیں. میرا ایک بیان تھا 2-2.5 سال پہلے، میں نے اپنے ایڈمن سے کہا وہ بیان دوبارہ چلاؤ، ابھی دوبارہ چلائیں گے انشاءاللہ. وہ بیان میرا یہ تھا کہ آپ اس قسم کے جرائم کی اگر تہ میں جائیں گے نا، چاہے وہ لڑکوں سے بدفعلی ہو یا ریپ کے واقعات، ان کی آپ جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں نکاح میں رکاوٹ، حلال میں رکاوٹیں، اس کے پیچھے یہ عنصر لازمی نظر آئے گا. جس معاشرے میں حلال میں رکاوٹ ہو وہاں حرام کاریوں کے دروازے کھلتے ہیں.
اور نیچر سے بغاوت کی سزا بہت سخت ملتی ہے. نیچر نہ کسی کی داڑھی کو دیکھتی ہے نہ کسی کی پگڑی کو, یہ ذہن میں رکھو. ہماری سب سے بڑی بھول یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے پگڑی پہن لی, داڑھی رکھ لی, اب اس میں شہوت ختم ہو گئی. یہ ناممکن ہے. یہ روٹی کی طرح بھوک لگے گی, آپ روٹی کھاؤ گے, حلال کا انتظام نہیں ہوگا تو بہت پرہیزگار لوگ تو بچا لیں گے اپنے آپ کو, نارمل طبقہ کہاں مائل ہوگا, گناہوں کی طرف مائل ہوگا. جن علاقوں میں بھی لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری ہے نا, وہاں دیر سے شادی کا رواج ہے. آپ سرچ کر لیں. اور دیر سے کیوں, وہاں نکاح کو مشکل بہت بنایا ہوا ہے. اور ایک شادی کا رواج, یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. بہت سے لوگوں کی بیویاں ہو جاتی ہیں بوڑھی اور وہ خود ہوتے ہیں جوان. اب وہ نہیں صبر کرتے, غلط کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں صبر کرو, لیکن ایک شریعت نے اور بھی تو حل بتایا ہے نا. او بھائی یہ دیکھو, عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اب وہ کیسے صبر کرے گا؟ ہر ایک میں ایک جیسا تقویٰ تھوڑی ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر وہ جرم کرے تو اس کو مارو, کوڑے مارو, اس کو سزا دو. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میری بیوی بوڑھی ہو گئی تھی تو میرے لیے گناہ حلال ہو گیا. یہ تو کمارے کے لیے حلال نہیں ہے, تو میرڈ کا آدمی کے لیے کہاں سے حلال ہوگا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نکاح کو آسان بنائے تاکہ یہ ٹھرک معاشرے میں ختم ہو. یہ صرف یہ ہر طبقے میں آپ کو ملے گی ٹھرک, داڑھی والے میں بھی, بغیر داڑھی والے میں بھی. جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں یہ برائیاں معاشرے میں پھیلیں گی. اس کا تعلق داڑھی یا بغیر, میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, لیکن داڑھی والا ہو کے یہ کام کر رہا ہے, داڑھی والا ہو کے یہ کام کر رہا ہے. داڑھی کا اس ٹھرک سے کیا تعلق ہے بھائی؟ داڑھی کا جو ہے نا, جو ایک نیچر ہے انسان کی, جب وہ حلال نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو جب بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے, پھر تھوڑی ان کو نکاح میں رغبت ہے. تو جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے, پھر ان کو نکاح میں رغبت نہیں رہتی. تو اس عادت سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس کمبخت کو لائن پہ لگا دو. آپ اس عادت پڑنے سے پہلے اس کو آپ ٹھکانے لگا دو, یہ انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی فکر نہیں کی جاتی, بگڑ جاتے ہیں. کتنی عورتیں, جب تو میں فون سننا چھوڑ دیے, بہت کم سنتا ہوں, جو اپنے میاں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہمارا میاں لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں, ہم کیا کریں. اب ہم ان عورتوں کو اگر طلاق کا مشورہ دیں تو کہاں جائیں گی؟ کوئی طلاق یافتہ سے کوئی شادی نہیں کرتا. ایسے وہ میاں برداشت کر رہی ہیں اپنا کہ یار نان نفقہ تو مل رہا ہے یہاں سے ہمیں. تو جہاں معاشرے میں فطرت سے بغاوت ہوگی, اگر مدرسے میں بغاوت ہو رہی ہے تو مدرسے میں جرم پھیلے گا, یونیورسٹی میں ہو رہی ہے تو یونیورسٹی میں جرائم پھیلیں گے. اس کا تعلق داڑھی ٹوپی پگڑی سے نہیں ہے. فطرت نہ داڑھی دیکھتی ہے, نہ ٹوپی اور نہ پگڑی. دیکھو عیسائی پادریوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا ہم دین کی خدمت کریں گے. عیسائی پادریوں میں جو رہبانیت آئی نا کہ ہم دین کی خدمت, اور خدمت کے چکر میں شادی وادی انہوں نے چھوڑ دی. آپ جائیں, میں نے عیسائی ایریاز میں سروے کیا, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, عیسائی علاقوں میں گیا ہوں, ان سے میں نے پوچھا پادری صاحب کہاں ہیں؟ فرار ہو گئے. کیوں؟ لڑکے کے چکر میں, لڑکے کے ساتھ پکڑے گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا سارے پادری ایسے ہوتے ہیں, کوئی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا, کوئی وہ جو دین کی خدمت کے چکر میں حضرت کا ارادہ تھا کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا, وہ چکر کیا پڑ گیا؟ مہنگا پڑ گیا. تو شادی کر لیتا تمیز سے تو ان چکروں میں نہ پڑتا. آپ کہیں گے بہت سے شادی شدہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جو چکروں میں پہلے پڑتے ہیں, پھر بعد میں جا کے شادی کرتے ہیں, پھر بعد میں نہیں یہ برائیاں چھوڑتی. تو حکومت کے ذمے دو کام ہیں. ایک کام کہ سب سے پہلے تو نکاح کو جلد سے جلد نکاح کو پروموٹ کرے, آسان بنائے, جہیز کے خاتمے کی مہم چلائے. اور کنواروں سے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنواروں کی ڈنڈے مار مار کے شادی کرائیں, ان سے کم از کم پوچھ گچھ ہو, کیوں قوم کی کسی ایک بیٹی کو سہارا کیوں نہیں دے رہے, کسی کی بیٹی کو سہارا کیوں نہیں دے رہے. بھائی یہ بھی ہمارے ملک کی عورتیں, ان کو مرد ان کو اپنے نکاح میں لا کے ان کو سہارا دے گا, تو ہمارے ملک کی عورتوں کا ہی بھلا ہوگا نا اس میں, تو کیوں نہیں کر رہے یہ کام. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ شرعی سزائیں. سعودی عرب میں اب تک تو یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا سے بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو دونوں کی گردن اڑاتے ہیں. اب کا مجھے نہیں پتا آج کل کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت حد تک اس برائی پہ کنٹرول تھا. تو شرعی سزائیں نافذ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں 8-10 چوروں کا ہاتھ کٹ جائے, اس کے بعد کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہوگی چوری, مسجد سے چپل بھی نہیں چرائے گا وہ.
8-10 لوگ سمجھتے ہیں کہ جب چوروں کے ہاتھ کٹیں گے پورا ملک لنڈا ٹنڈا ہو جائے گا. او بھائی کٹنا جب شروع کریں گے بہت زیادہ 8-10 کے ہاتھ کٹیں گے اتنی کروڑوں کی آبادی میں. اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں نا جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں, سعودی عرب میں آپ دیکھ لو سونے کی دکانیں لدی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اسی طرح 10-15 سال پہلے تو یہی حال تھا, سونے کی لدی ہوئی دکانیں کھلی چھوڑ کر لوگ کہاں چلے جاتے ہیں نماز. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک کوئی بندہ وہاں سے کسی خاتون کا اٹھا لے وہاں سے, کیونکہ اس کو پتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ذرا سا ٹریس ہو گیا تو فوراً کیا جائے گا, ہاں ٹنڈا ہو کے گھر واپس آؤں گا میں. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, ان کا کام ہی یہی تھا وہاں. ہم نے کہا آپ کا کام کیا؟ کہہ رہے میں چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہوں. ٹھیک ہے نا, چاپڑ لے کے بیٹھے ٹھڑک, وہ پھر ہاتھ کاٹ کے اس کو سیتے بھی ہے نا تاکہ خون نہ بہے. تو شرعی سزائیں جب زانیوں کو چند کوڑے پڑیں گے اور مردوں سے بدفعلی کرنے والوں کو جب کوڑے پڑیں گے اور 2-4 لوگوں پہ شرعی حد جاری ہوگی تو ویسے ہی یہ برائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو معاشرے میں لڑکوں سے بدفعلی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے بعض لبرل لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, اسمبلیوں میں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کسی طرح سے معاشرے میں ہم اس کو لیگل قرار دیں. ایسے لوگ ابھی موجود ہیں, ان کی یوٹیوب پہ چینل کھولے ہوئے, انہوں نے فیس بک پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا حرج ہے بھائی اگر 2 آدمی آپس میں کر لیں؟ تو ہم اس بے حیائی کے ملک میں اجازت بولو نہیں دے سکتے. اور ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو ایسے چند واقعات کی بیس پر تمام مدرسوں کو اور ہر عالم کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہر طرح یہ طبقہ ہر فیلڈ میں ہے, ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ. تو جیسے کوئی ڈاکٹر یہ کام کرے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے ڈاکٹر برے ہیں, میڈیکل کالجز سارے بند کر دو. کیسی جہالت والی باتیں ہیں. اس طرح کے میسج چلا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, جن کو ویسے ہی علماء کے خلاف بغض ہے نا وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, ڈبل سزا, ایک اس کی کہ یہ دین کی طرف ان کی نسبت ہو کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, اور ایک سزا ان کے جرم کی ملنی چاہیے. تو یہ تو میری کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. میں نے اس لیے دیر سے بیان کیا, مجھے صحیح صورتحال پتہ نہیں چل رہی تھی ہوا کیا ہے. لوگ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں نا تبصرے کرنا, تو اس سے بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں, کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. تو فوراً تبصرہ نہ کیا کریں, تھوڑا ٹھہر جایا کریں کہ ہو کیا رہا